اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب، آیت اللہ سید محمد صادق حسینی طہرانی کی لکھی گئی گراں قدر کتاب، جس میں سالکین الی اللہ کے لیے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب ہم سب کے لیے مفید ہے، اور ایسی تمام وہ کتابیں جن میں ایسی اخلاقی نصیحتیں بیان کی گئی ہیں اور ایسے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں جن کو مطالعہ کر کے ہم متوجہ ہوتے ہیں کہ انسان نے اللہ کی طرف سفر کرنا ہے، تو کیسے اس سلوک الی اللہ کے سفر کو اختیار کرے، کن چیزوں کی رعایت کرے، کن چیزوں سے اجتناب کرے۔ اس کتاب میں قبض اور بسط کی بحث کو تفصیل سے بیان کیا کتاب کے مصنف نے۔ وہ اسباب جو انسان کی زندگی میں بندش ایجاد کرتے ہیں، وہ اسباب جو انسان کی زندگی سے بندش کا خاتمہ کرتے ہیں، وہ اسباب جو انسان کی زندگی میں وسعت ایجاد کرتے ہیں یا وسعت کا خاتمہ کرتے ہیں، وہ اسباب جو انسان کے اختیار میں ہے اور انسان خود انہیں اختیار کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بندش ہو جاتی ہے یا وسعت ہو جاتی ہے، اور وہ اسباب جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں۔ تو ابھی تک وہ اسباب بیان ہو رہے تھے جو انسان کے اختیار میں ہیں، اور ہم ایک ایسے نقطے پر اور ایسے مقام پر پہنچے تھے جہاں اس کتاب کے مصنف مرحوم کلینی کی کتاب کافی کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 132 سے ایسی روایت کو نقل کر رہے ہیں جس میں خداوند متعال حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کو نصیحت فرما رہا ہے۔ بیان ہوا کہ وہاں کچھ روایت تفصیل سے ہے، ہم جب اصول کافی کو بیان کریں گے تو وہاں اس روایت کو بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ یہاں صرف ان مطالب کو بیان کیا گیا جو انسان کے وجود کو جھنجھوڑنے کے لیے کفایت کرتے ہیں، متوجہ کرنے کے لیے کافی ہیں، اور انسان کو بیان کرنے کے لیے کہ انسان کی زندگی میں وہ اسباب جو وسعت ایجاد کرتے ہیں وہ کون سے ہیں، یا بندش ایجاد کرتے ہیں وہ کون سے ہیں۔ انسان کی توجہ ہونی چاہیے کہ خداوند متعال یہاں نصیحت فرما رہا ہے اور حضرت عیسیٰ کو نصیحت فرما رہا ہے۔ کون؟ عیسیٰ جو اولو العزم کا مصداق ہیں، صاحب عزم ہیں، پختہ عزم، پختہ ارادہ اس کے مالک ہیں، صاحب شریعت ہستی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کو نصیحت فرما رہا ہے خداوند متعال، لہٰذا یہ حدیث اس جہت سے بھی حائز اہمیت ہے کہ اللہ ایک معصوم ہستی کو نصیحت کر رہا ہے، اور جب معصوم کو ان الفاظ میں، اس انداز میں نصیحت کی جا رہی ہے تو ہم جو غیر معصوم ہیں ہمارا کیا مقام ہے؟ ہمیں کس قدر توجہ کرنا ہے، کس قدر رغبت کرنا ہے، کس قدر احتیاط کرنا ہے، کس قدر مراقبہ شدید کرنا ہے، یہ ہم خود اپنی بارے میں اس حدیث کے یا ایسی احادیث کے مطالعے سے قضاوت کر سکتے ہیں۔ بات یہاں تک پہنچی کہ خداوند متعال حضرت عیسیٰ کو مخاطب قرار دے کر کہہ رہا ہے، یا عیسیٰ کن راغباً راہبا، اے عیسیٰ میری طرف رغبت رکھو، کن راغباً، اے عیسیٰ تمہیں راغب ہونا چاہیے، کس کی طرف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب۔ راہباً، رہبہ عزیزان محترم خوف اور ڈر کے معنی میں ہے، یعنی اے عیسیٰ میرے خوف سے، میرے قہر سے تمہیں خوف زدہ ہونا چاہیے اور ڈرنا چاہیے۔ وَأَمِتْ قَلْبَكَ بِالْخَشِيَّةِ، اور اے عیسیٰ میری بارگاہ میں تمہیں اس قدر تواضع اختیار کرنا چاہیے کہ تمہارا دل مر جائے۔ عجیب، انسان کا دل مر جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا انسان کا دل دھڑکن کرنا بند ہو جائے؟ تو یقینی بات ہے یہ تو مراد ہی نہیں ہے۔ یہاں انسان کی جسم کی موت یقیناً مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ دنیا جس کی اللہ نے مذمت کی ہے، وہ لذات دنیا، وہ شہوات دنیا، وہ خواہشات دنیا، وہ دنیا کی محبتیں جنہیں اللہ نے اپنے وجود سے ختم کرنے کے لیے کہا ہے اور ان کی مذمت کی ہے، لیکن انسان کے دل کی یہ خواہش ہے کہ وہ ان دنیاوی لذات کی طرف انسان لپکتا ہے، متوجہ ہوتا ہے انہیں حاصل کرنے کے لیے،
تغودو کرتا ہے، اے عیسیٰ تم میرے خوف کی وجہ سے اپنے دل کو مار دو، یعنی ان لذات کو اپنے وجود سے ختم کر دو۔ اور وہ دائمی لذت جو حضرت حق متعال سے مکالمے کی صورت میں ہے، حضرت حق متعال کی طرف توجہ کی صورت میں ہے، اے عیسیٰ تمہارے وجود میں صرف اور صرف یہی توجہ ہونی چاہیے، یہی اللہ کی طرف رغبت ہونی چاہیے۔ پھر خداوند متعال حضرت عیسیٰ کو مخاطب قرار دے کر کہہ رہا ہے، یا عیسیٰ ابن البکر البتول، اے عیسیٰ جو باکرہ اور پاک دامن ماں کا بیٹا ہے، اے عیسیٰ اب کے علی نفس کا بقاء، اے عیسیٰ اپنی حالت پر شدید گریہ کرو، اے عیسیٰ اپنی حالت پر گریہ کرو۔ اللہ یہ عیسیٰ تو معصوم ہے، یہ تو اولو العزم ہے، یہ تو صاحب شریعت ہے، تو عیسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ اپنی حالت پر گریہ کرو۔ پس اگر عیسیٰ نے اپنی حالت پر گریہ کرنا ہے، جو معصوم ہے، صاحب شریعت ہے، اولو العزم ہے، تو اے میرے پروردگار میں کیا کروں؟ میرے لیے کس قدر گریہ ہوگا؟ پھر خداوند متعال فرما رہا ہے، من ود الاہل، یہ جو جملہ من ود الاہل خداوند متعال نے بیان کیا ہے، در واقع اس کا پیچھے والے جملے سے ربط ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، اب کے علی نفس البقاء من ود الاہل، اے عیسیٰ اپنے حال پر ایسے گریہ کرو، ایسے شخص کی طرح گریہ کرو جس کے اہل و عیال و اقربا سے اس کا دل اچاٹ ہو چکا ہے، یعنی قلبی وابستگی وہ اپنے اہل و عیال سے ختم کر چکا ہے، یعنی اس قدر اللہ کی طرف متوجہ ہے کہ وہ اگر اہل و عیال دنیا کا مصداق ہیں تو وہ اس مصداق سے بھی جو ہے وہ دل اچاٹ کر چکا ہے اور خداوند متعال کی طرف متوجہ ہے۔ وقالت دنیا، اور ایسے شخص کی طرح عیسیٰ گریہ کرو جس نے سختی کے ساتھ نفرت کی وجہ سے اپنی اس دنیا کو جو ہے وہ اس سے شدید نفرت اختیار کر رکھی ہے۔ قلا یعنی نفرت کرنا، یعنی وقالت دنیا یعنی دنیا سے اس نے نفرت اختیار کر رکھی ہے، وَتَرَكَهَا لِأَهْلِهَا، اور دنیا کو دنیا کے اہل کے لیے سپرد کر دیا ہے، یعنی وہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ چکا ہے کہ وہ جانے اور دنیا جانے، میرا دنیا سے کیا کام ہے، میں تو اللہ کی محبت میں راغب ہوں، میں اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف میں، وہ مذموم دنیا جس کی اللہ نے مذمت کی ہے میں اس کو ترک کر چکا ہوں، اس دنیا کی شدید مذمت کر چکا ہوں، اس دنیا سے شدید نفرت کر چکا ہوں۔ اور اگر مال و بنون و اولاد و اقربا مجھے جو ہے وہ اللہ سے دور کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں، ایسی دنیا جس کی اللہ نے مذمت کی ہے، تو میں ایسے اہل و عیال و عزیز و اقربا سے بھی بیزار ہوں، نفرت کرتا ہوں۔ یہاں عزیزان محترم ایسے کلمات کے دونوں معانی کو انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہاں جو اہل و عیال و اقربا ان سے مذمت و ان سے دوری اور ان سے قطع تعلق کی بات کی جا رہی ہے، یہ وہ ہیں جو انسان کو اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ مثلا اگر انسان کے والدین انسان کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کر سینما میں فلاں فلم دیکھ کر آؤ، تو اللہ کی معصیت کے سامنے والدین کی اطاعت کا انسان مجاز نہیں ہے، انسان نہیں مان سکتا۔ والدین کہتے ہیں کہ فلاں نامحرم خاتون کو جا کر دیکھو، یا مثلا معاشرے میں مخلوط زندگی کرو، مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلوط زندگی بسر کریں، مخلوط یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں جا کر جو ہے وہ لاابالی انداز میں تعلیم حاصل کریں، لاابالی انداز میں آپس میں معاشرت کریں، زندگی اختیار کریں۔ اگر اہل و عیال و عزیز و اقربا انسان کو ایسا کوئی حکم دیتے ہیں یا ایسی کوئی ترغیب دلاتے ہیں، تو چونکہ یہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر انسان کو جو ہے وہ اللہ سے منصرف کرنا چاہ رہے ہیں، تو در واقع ایسے دنیا دار اہل و عیال سے میں بیزار ہوں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن اس کے باوجود ان کا احترام ہے، اس کے باوجود ان کی رسپیکٹ ہے، اس کے باوجود ادب کے تقاضوں کی رعایت کرنا یہ انسان پر فرض ہے۔ لیکن انسان کا قلب ان کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ جب تک وہ اہل دنیا ہے، جب تک وہ اہل اللہ نہیں بنتے، انسان ان اہل دنیا سے قلبی وابستگی نہیں رکھتا۔ وَصَارَتْ رَغْبَتُهُ فِي مَا عِنْدَ إِلَٰهِهِ، اور اس کی تمام تر توجہ اور تمام تر رغبت کا محور اس کا رب ہے، اس کا پروردگار ہے۔ پس عیسیٰ جب تم ایسے
گریہ کر رہے ہو، گریہ ازاری کر رہے ہو، اور تمہارا قلبی تعلق دنیا سے ختم ہو چکا ہے اور تم آخرت کی طرف متوجہ ہو، تو اللہ کا حضرت عیسیٰ ابن مریم سے یہ کلام در واقع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس مولود کی پاکیزگی کے ہوتے ہوئے، یعنی ایسا عیسیٰ کہ جس کی ولادت پاکیزہ ہے، ایسا عیسیٰ جس کے دل میں دنیا کی رغبت موجود نہیں ہے، ایسا عیسیٰ خداوند متعال کی طرف متوجہ کر کے خود اپنے اوپر 3 سلام بھیج رہا ہے، جن کی طرف خداوند متعال نے مریم کی آیت 33 میں اشارہ فرمایا، والسلام علیہ، یعنی کس کے اوپر؟ ایسے عیسیٰ کے اوپر کہ جس کی ولادت پاک ہے، ایسے عیسیٰ کے اوپر جو دنیا کی ناپاکی کی طرف متوجہ ہے، ایسے عیسیٰ کی طرف جس کی دنیائے مذموم کی طرف رغبت نہیں ہے اور اللہ کی طرف رغبت ہے، اللہ کی طرف توجہ ہے، ایسے عیسیٰ نے اپنے اوپر سلام کیا ان خصوصیات کے ہوتے ہوئے، والسلام علیہ یوم ولدت، یعنی اللہ کا سلام ہو مجھ پر، ایسی خصوصیات کے حامل عیسیٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا، یوم اموت، جس دن اس کا انتقال ہوگا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، و یوم ابعث حیا، اور جس دن اسے دوبارہ زندہ مبعوث کیا جائے گا، عالم حشر میں خداوند متعال کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کتاب عیون اخبار الرضا علیہ السلام میں حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا سے اس کتاب 2 جلدی کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 223 پر ایک روایت کو نقل کرتے ہیں، جس میں در واقع انہی سلاموں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اِنَّ أَوْحَشَ مَا يَكُونُ هَذَا الْخَلْقُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنِ، یعنی امام رضا فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وحشتناک ترین مقامات میں سے 3 مقام ایسے ہیں کہ جو دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، جو انسان کے لیے وحشتناک ترین خوفناک ترین مقامات ہیں۔ پہلا مقام کون سا ہے؟ یوم یولد و یخرج من بطن امہ فیری الدنیا، پہلا مقام وہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، اپنی ماں کے بطن سے باہر آتا ہے اور وہ اس دنیا کو مشاہدہ کرتا ہے تو انسان خوف زدہ ہوتا ہے، انسان گریہ کرتا ہے۔ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور دوسرا مقام وہ ہے کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، فَيُعَايِنُ الْآخِرَةَ وَأَهْلِهَا، اور وہ آخرت کو اور اہل آخرت کو معائنہ کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، دیکھتا ہے تو وحشت زدہ ہو جاتا ہے کہ ان کی کیا حالت ہو چکی ہے اس آخرت کی، اس ہولناکی کے اندر۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ، اور تیسرا وہ مقام ہے جب انسان کو دوبارہ مبعوث کیا جائے گا، دوبارہ بیدار کیا جائے گا، فَيَرَا، اور انسان دیکھے گا احکامہ، دنیا کے بعد جو عالم آخرت کے جو احکام ہے، انسان ان احکام کو مشاہدہ کرے گا، لم یراہا فی دار الدنیا، وہ احکام جنہیں انسان نے اس دنیا میں ہرگز مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ تو پس حضرت عیسیٰ جو ایک ایسی ہستی ہیں، جو اولو العزم ہیں، جو صاحب عزم ہیں، پختہ ارادے کے مالک ہیں، جب اللہ اسے اپنے حال پر گریہ کرنے کے لیے مخاطب قرار دے رہا ہے، حضرت عیسیٰ کو دنیا سے دور رکھنے کے لیے، آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور ایسی گراں بہا وصیت کر رہا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ لمحہ بلمحہ مراقبے کی حالت میں ہوں، تو اے انسان، میں اور آپ کس قدر سخت مراقبہ کریں گے؟ ہمارا کیا ہدف ہونا چاہیے؟ ہمارا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ میں جو ایک معمولی سا انسان ہوں، ایک ذرہ سا انحراف مجھے اسفل السافلین کی طرف جو ہے وہ لے جاتا ہے، تو جب اللہ عیسیٰ کو اس قدر سخت نصیحت فرما رہا ہے تو مجھے کس قدر اپنا خیال رکھنا چاہیے؟ پھر خداوند متعال حضرت عیسیٰ کو مخاطب قرار دے کر کہہ رہا ہے، یا عیسیٰ کم مع ذالک تلین الکلام، اے عیسیٰ جب تم ان حالات میں اپنے اوپر گریہ کر رہے ہو تو اس کے باوجود، اس کے ساتھ ساتھ، اے عیسیٰ کن مع ذالک، اس کے ساتھ ساتھ تلین الکلام، اے عیسیٰ تمہارے کلام کو لین ہونا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، یعنی جب تم لوگوں کے ساتھ گفتگو کرو تو تم نرم لہجے میں گفتگو کرو۔ اے عیسیٰ وہ تمام چیزیں
تمہارے اور اللہ کے درمیان تھی، تمہارا اور اللہ کا رابطہ اس انداز میں ہونا چاہیے۔ لیکن اے عیسیٰ جب تمہارا رابطہ اللہ کی مخلوقات کے ساتھ ہو تو اے عیسیٰ اب تمہارا انداز متفاوت ہونا چاہیے۔ وہ حالتیں اللہ سے متعلق ہیں، وہ حالتیں تمہارے اور اللہ کے درمیان رابطے سے متعلق ہیں۔ لیکن اے عیسیٰ جب تم لوگوں کے ساتھ محشور ہو، گفتگو کرو، ان کے درمیان ہو تو تلین الکلام، اے عیسیٰ تمہارے کلام میں نرمی ہونی چاہیے۔ وتفش السلام، اے عیسیٰ تم سلام کو افشا کرنے والے ہو، یعنی اے عیسیٰ جب تم سلام کرو تو سب سے پہلے سلام کرو، یعنی سلام میں پہل کرو۔ یقینی بات ہے کہ سلام میں پہل کرنے کا جو یہاں نقطہ بیان کیا جا رہا ہے وہ ان افراد سے متعلق ہے جن پر سلام کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ہے، جن پر سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے، ان سے متعلق تو یہ کلام ہی نہیں ہے۔ بس اے عیسیٰ تم سلام کرنے میں پہل کرو۔ کسی کو سلام کرنے میں اے عیسیٰ تمہیں بخل نہیں لینا چاہیے۔ کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غنی ہے، کوئی پست ہے، کوئی جو ہے وہ شریف ہے، کس قسم کا بھی انسان ہے، اے عیسیٰ تم سلام کرنے میں پہل کرو، تمہیں سلام کرنے میں سبقت لینی چاہیے، لیکن ایسی سبقت نہیں، ایسی سبقت لینی چاہیے کہ تم سلام کا اظہار کرنے والے ہو، افشا کرنے والے ہو۔ پس معلوم ہے اے عیسیٰ تمہیں آہستہ سے سلام نہیں کرنا ہے، تمہارا سلام جو ہے وہ مد مقابل کے سامنے پہنچنا چاہیے، یعنی تم نشر کرو، پھیلاؤ، یعنی اونچی آواز میں تم سلام کرو، اور سلام کو اونچی آواز میں بیان کرنا مومن کی علامات میں سے ہے۔ پس بلند آواز میں سلام کرو جس سے مخاطب کو پتہ چلے کہ تم نے اسے سلام کیا ہے۔ یقظان اذا نامت العیون الابرار، اے عیسیٰ تمہیں بیدار ہونا چاہیے، یقظان ہونا چاہیے۔ کب؟ اذا نامت عیون الابرار، جب ابرار کی آنکھیں سو رہی ہیں تب تمہیں بیدار ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم یہاں مراد یہ ہے کہ انسان کو آدھی رات کو بیدار ہونے کے لیے کہا گیا ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہو، تو ابرار آدھی رات کو اٹھتے ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ یہاں خداوند متعال عیسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اے عیسیٰ یقظان تم بیدار ہو، اذا نامت عیون الابرار، کہ جب ابھی ابرار اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے بیدار نہیں ہوئے ہیں، اے عیسیٰ تم اس وقت بیدار ہو جاؤ، اور اس وقت آدھی رات سے پہلے بیدار ہو جاؤ اور اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ سے گفتگو کرو۔ پس ابرار کو یہ سعادت نصیب ہے کہ وہ آدھی رات کو اٹھتے ہیں۔ فاسق فاجر آدھی رات کو اٹھ کر اللہ سے ہم کلام نہیں کرتا۔ پس اگر ہمیں آدھی رات کو اٹھ کر اللہ سے ہم کلام ہونے کی سعادت نصیب ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں ابرار میں شمار کرنا چاہتا ہے۔ پس آدھی رات کو اگر انسان آدھی رات سے پہلے اٹھنا چاہتا ہے تو انسان کو رات کو جلدی سو جانا چاہیے، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد انسان آرام کرے، سوئے، اور آدھی رات سے پہلے انسان اٹھ جائے۔ حضرت عیسیٰ کو جو یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس کے مطابق یہی ہے۔ لیکن اگر انسان آدھی رات سے پہلے نہیں اٹھتا تو لااقل ابرار کے وقت تو اٹھے، کہ جب آدھی رات ہو چکی ہے تو وہ ابرار کے اٹھنے کا وقت ہے۔ اور اگر انسان طلوع آفتاب کے وقت اٹھے یا اذان کے وقت اٹھے تو یہ زیادہ پسندیدہ امر نہیں ہے۔ لہٰذا کیوں خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ ابرار سے پہلے اٹھو عیسیٰ؟ کیوں خداوند متعال یہ کہہ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ حذراً للمعاد، یعنی جس انسان کے وجود میں آخرت کی ہولناکیوں کا خوف ہوتا ہے، جس انسان کے وجود میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کا خوف ہوتا ہے، ایسا انسان آدھی رات سے پہلے بیدار ہوتا ہے۔ والزلازل الشداد، اور وہ انسان جو عالم برزخ اور عالم قیامت کے زلزلوں کی شدت سے، ہولناکیوں سے جو انسان خوف زدہ ہے، وہ آدھی رات کو ابرار سے پہلے بیدار ہوتا ہے۔ وَأَحْوَالِ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی وَزَلَازِلِ الشِّدَادِ وَأَحْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی جو قیامت کے دن اور برزخ کی ہولناکیوں کے وقت جو شدید ترین زلزلے ہیں ان سے جو ہولناکیوں سے ڈرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے جو خوف زدہ ہے، وہ ابرار سے پہلے جو ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ ایسے زلزلے کہ اگر ان زلزلوں میں سے کوئی ایک زلزلہ بھی کسی پہاڑ کے قریب آ جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ہو جائے اس زلزلے کی شدت سے، یعنی ایسی ہولناکی ہے اس عالم قیامت میں کہ انسان اس سے خوف زدہ ہو کر انسان بیدار ہو جائے آدھی رات سے پہلے۔
حیث لا ینفع اہل ولا ولد ولا مال، یعنی وہ آخرت کی ہولناکی ایسی خوفناک ہے، ایسی ہولناک ہے، ایسا خوفزدہ منظر ہے عالم قیامت کے دن کہ وہ ایک ایسا عالم ہوگا جہاں نہ تمہاری بیوی تمہیں پوچھے گی، نہ تمہاری اولاد تمہیں پوچھے گی، اور نہ ہی وہاں تمہیں تمہارا مال کوئی فائدہ دے گا۔ پس یا عیسیٰ اقہل عیناک بمیل الحزن اذا ضحک الباطلون، اے عیسیٰ تم اپنی آنکھوں میں حزن کا سرما لگاؤ۔ کب؟ کہ جب یہ اہل باطل جو ہیں وہ دنیا کی لہو و لعب میں، لغزشوں میں، خوش گپیوں میں، بطالتوں میں اپنا وقت بتا رہے ہیں، تو اے عیسیٰ تم اس وقت اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو اور اپنی آنکھوں میں حزن کا سرما لگاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ کی اس سرما لگانے کا جو یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، یہ در واقع کنایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گریہ کرو، گریہ وزاری کرو، آہو بکا کرو، رو اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ یا عیسیٰ کن خاشعا صابرا، اے عیسیٰ تم اللہ کی بارگاہ میں متواضع ہو، اور جتنی بھی اللہ کے سفر میں مشکلات آتی ہیں ان پر تمہیں صابر ہونا چاہیے۔ پس اے عیسیٰ جو تم اللہ کی طرف سلوک کر رہے ہو، سفر کر رہے ہو، تو اس سفر کے دوران تمہیں ابنائے دنیا سے بھی مشکلات آئیں گی، تمہیں اللہ کی آزمائشوں سے بھی امتحان لیا جائے گا، تو اے عیسیٰ ان تمام مراحل میں تمہیں صبر اور بردباری اور تحمل سے کام لینا ہے۔ فطوبی لک، اے عیسیٰ خوش نصیب ہے وہ شخص، ان نالک ما وعد الصابرون، کہ جب وہ پہنچ جاتا ہے اس مقام پر، فائز ہو جاتا ہے جس مقام پر فائز ہونے والوں کو اللہ نے صابروں کو وعدے دیے ہیں، بشارتیں دی ہیں، اور جب وہ اللہ کے ان وعدوں کو، ان بشارتوں کو صادق پاتا ہے، ان کو محقق شدہ پاتا ہے اپنے لیے، تو وہ وعدوں کو جب اپنے حق میں محقق شدہ پاتا ہے تو اس وقت وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ لہٰذا طوبی لک، اے عیسیٰ تم کس قدر خوش نصیب ہوگے اس وقت جب تمہارے حق میں اللہ کے کیے ہوئے وعدے پورے ہوں گے۔ تو عزیزان محترم، ایسی احادیث انسان کے باطن کو جھنجھوڑنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے بہت ہی گراں بہا درر کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ ایسے کلمات کو انسان اگر اپنے پاس لکھ کے رکھ لے اور بار بار ان کی قرأت کرے، ہر روز قرأت کرے، متوجہ ہو، جب انسان لغزشوں میں مبتلا ہو تو ایسے کلام کو پڑھ کے انسان کے وجود کو ڈھارس ملتی ہے، تسلی ملتی ہے، انسان پختہ عزم ہو جاتا ہے، اور پختہ عزم کے ساتھ انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف سفر کرنے میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں لغزشوں سے نجات عطا فرمائے، ہمیں سلوک الی اللہ میں، اس راہ میں جو دشواریاں ہیں، خداوند متعال ہمیں ان دشواریوں پر صابر قرار دے، پختہ عزم قرار دے۔ کل انشاءاللہ سلوک الی اللہ میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں انہیں آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ منجی عالم بشریت حضرت صاحب الامر، صاحب العصر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں حضرت کے اصحاب و آوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔